بچے ہیں, آپ دیکھنا ہمارے وضو میں کوئی کمی تو نہ رہ گئی. تو انہوں نے دیکھا, جب دیکھا تو بزرگوں نے کہا بیٹے نہیں, تم نواسا رسول ہو, تمہارا وضو درست ہے لیکن کمی میرے وضو میں, جو کمی ہو اسے دور کرو. یا ہم لوگوں کی فطرت ہے, ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, کیچڑ اٹھاتے ہیں, ہم مولویوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. کیوں کہ وہ کوئی مسئلہ ایسی مجلس میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے. جب ہمارا حال ہی ایسا ہے, مولوی مجبور ہو کے تمہیں کہتے ہیں بات درست کرو. مولوی کو بھی خدا کا خوف ہے, مرنے کے بعد اس نے بھی جواب دینا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ 100 50 200 کی نماز پڑھا کے یہ بری و ذمہ ہو جائے گا. خدا نے اسے بھی پوچھنا ہے کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے علم دیا تھا, تو نمازیں تو پڑھاتا تھا, تو مائک پہ تقریریں تو کرتا تھا, تو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبے تو پڑھتا تھا, لیکن تو نے اپنے نمازیوں کو کبھی بتایا کہ تمہاری نماز درست نہیں ہے, تمہارا قیام درست نہیں ہے, تمہارا سجدہ درست نہیں ہے, تمہارا لباس درست نہیں ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کمیاں دور کرو, تو مقتدیوں کا جواب ہوتا ہے کہ یار مولوی بڑا پڑھا لکھا, کیا ہمیں نہیں پتا, ہم جانکاری نہیں رکھتے ہیں, کیا ہم نہیں علم جانتے ہیں؟ ابے جانتے ہو, مگر تمہارے اندر وہ کمی ہوگی تو وہ بتائیے. آج کل ہم سردیوں میں چادر اوڑھتے ہیں, کمبل بھی اوڑھتے ہیں, لیکن ہمیں چادر اوڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے. ہم ایسے ڈال دیتے ہیں جس طرح بس ڈالی ہے, نماز ہی پڑھنی ہے, بس اس کے اندر ہاتھ چھپا کے پڑھ لیے عورتوں کی طرح. چادر رکھی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کس طرف سے اوڑھنا ہے, کس طرف سے نماز پڑھنا درست ہے, مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. چین والی لڑی کتنی مرتبہ کہا, 4 مہینے ہو گئے کہتے کہ چین والی لڑی میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, مگر بہت سارے آدمیوں نے پہنی ہوئی ہے. اب ہمیں ان کو مارنا تھوڑی ہے, بتانا ہمارا کام ہے, عمل کرنا ان کا کام ہے. مولا علی نے پہلے ہی کہا نا کہ نمازی کتنا بڑا نمازی ہو, جب اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے, کسی کام کی نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھو. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. ہم نے موبائل رکھے ہوئے, موبائلوں کا اچھا یوز کرو, اچھا استعمال کرو, ان کے اوپر سمجھو, ان کو دیکھو کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے. آج کل سردی میں ہم جب کوئی وضو کرتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ جو کونی ہے اس کی چمڑی جڑ جاتی ہے, یہ جڑ جاتی ہے. جب آپ اس کو اس طرح سے نہیں دھلیں گے تو ہمارا وضو درست نہیں ہے, کیونکہ یہ چمڑی سوکھی ہے, یہ چمڑی سوکھی رہ جاتی ہے. پاؤں کے پیچھے کی ایڑی کی چمڑی جو سوکھی رہ جاتی ہے اوپر. اسی طرح بہت ساری کمیاں ہمارے اندر, بہت ساری کمیاں جن کو ہمیں دور کرنا ہے. کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے. اب یاد رکھنا, قبر کے اندر جانے کے بعد تم نے حساب دینا ہے. نہ تمہاری قبر کے اندر میں نے آنا ہے, نہ آپ نے میری قبر کے اندر آنا ہے. وہاں میں جانوں گا میرا حساب کیسے ہوگا, آپ جانو گے آپ کا حساب کیسے ہوگا. خدا نہ مرنے سے پہلے اپنی نماز درست کر لو, اپنا لباس درست کر لو, اپنا طریقہ درست کر لو. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس پر اپنی زندگی گزارو. دنیا داری کے کام ختم نہیں ہوں گے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کے کام یہاں شروع سے چلتے آ رہے ہیں, یہ کوئی پورے کر کے نہیں گیا ہے. دنیا کی لاکھوں اربوں خربوں کے حساب سے دولت جمع کر لو. میرے کو یہ یاد رکھنا, مرنے کے بعد صرف آپ کو 1000 کا یا 2000 کا 3 کپڑے ملیں گے. وہی 3 کپڑے لے کے قبر کے اندر جاؤ گے تو اس کے اندر آپ نے حساب دینا ہے. وہاں یہ نہیں ملے گا کہ ہمیں پینٹ کوٹ پہن کے جانا ہے, ہمیں دلہا بن کے جانا ہے, ہمیں سر ڈھک کے جانا ہے. وہاں یاد رکھو جو تمہیں قبر کے اوپر جب قبر میں لے جائے گا جنازہ پڑھنے کے لیے تو اٹھانے والے بھی 4 ملے, 4 اٹھا کے لے جائیں گے. ایک چارپائی پہ ایک بندہ کوئنٹل کا کٹا یعنی چاول کا توڑا اٹھا کے لے جاتا تھا, آج اسے 4 8 10 بندے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کیوں؟ یاد رکھو اسے کچھ نہیں لے کے جانا, اس وقت اس کو ایک بار بھی نہیں گرے گا کیونکہ اس کی روح قبض ہو گئی ہے. اب اسے پتا ہے کہ میں نے خدا کو کیا جواب دینا ہے. خدا نہ نماز کے اندر یہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کرو, اپنے موبائلوں کا اچھا استعمال کرو, نماز کا طریقہ نکالو. آپ کو تھوڑا ٹائم کی پابندی رکھو, ٹائم کے اندر آ کر اور تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کے مسائل ہیں جو وہ بھی درست کر لو. اور نماز جب خطبہ کی اذان ہو جائے, خطبے کی جب اذان ثانی ہوتی ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا, نہ دل سے نہ زبان سے, بس خاموش ہو کے سنو. اذان ثانی جو خطبے کی اذان ہے اس کا حکم یہ ہے کہ بس خاموشی سے سنو. میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے
درست ہے، لیکن اذان ثانی کے لیے خاموشی، سنو، دل سے بھی جواب مت، اس کو سنو. اور یہ جو چادر اوڑھتے ہو چادر کو بھی صحیح طریقے سے اوڑھو. جو رومال ڈالتے ہو اس کو بھی، وہ جو جیکٹ پاسکارڈ جو بھی پہنتے ہو اس کا اوپر والا بٹن بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور وقت کی پابندی کرو. وقت کا ہو تو آپ کے پلے کچھ پڑ جائے گا، میرے کہنے کا بھی کچھ مقصد ہو جائے گا. اگر آپ وقت پہ نہیں آئیں گے تو پھر 2 4 5 10 منٹ اوپر نیچے ہوں گے تو آپ لوگ کہو گے لیٹ ہو گئے، جلدی ہو گیا. جب میں بات اپنی جو شروع کروں گا اسے مکمل ہی نہیں کروں گا، نہ مجھے لطف سنانے کا اور نہ آپ کو سننے کا. بلا فالتو کی ناراضگیاں کیوں کہ لوگ ناراضگی کس بات پر بناتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ یار مولوی نے ٹائم زیادہ لے لیا، مولوی نے ٹائم زیادہ لیا، مولوی نے تم سے آپ کی کھیتی نہیں منگوائی، مولوی نے تم سے آپ کا دھان نہیں کٹوایا، مولوی نے تمہیں صرف شریعت کی بات بتائی، وہ بات بتائی جو بتانا مولوی پر فرض تھی. مولوی نے صرف اس بات پر آپ کو عمل کرنے کا بتایا کہ اس بات کو سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی پابندی کریں اور ہفتے میں ایک دن آتے ہیں تو خدا کا واسطہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کے لیے کا مطلب رب کی رضا کے لیے حاضر ہونا ہے. تو وقت تھوڑا وقت میں آپ نے تبدیلی کریں، جلدی حاضر ہوں. جتنے جلدی آپ آئیں گے ہمیں بھی بولنے کا موقع اتنا زیادہ ملے گا، آپ کو سننے کا زیادہ ملے گا. آپ اگر ایک جمعہ کو 10 باتوں پر عمل کریں گے، دوسرے جمعہ کے دن 20 پہ عمل کرو گے، اسی طرح کرتے کرتے قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. تو آپ اس باتوں پر عمل کرو گے، جو آپ کی کمیاں وہ دور ہو جائیں گی. میرا تقریر کرنے کا کوئی لمبا چوڑا مقصد نہیں ہے کہ میں بڑا مولوی ہوں، میں بہت قاری ہوں، مفتی ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خدا نے مرنے کے بعد مجھے بھی جواب دینا ہے. آپ جو نماز پڑھتے ہیں مجھے اس کا بھی حساب دینا. آپ نے تو کہنا ہے پیچھے امام کے، مجھے آپ کا بھی دھیان رکھنا ہے، اپنی نماز کا بھی. جب آپ ایک بندہ ایک نماز کا حساب نہیں رکھ سکتا تو میں 100 200 250 کا حساب کیسے رکھوں؟ کیا مجھے مرنے کے بعد حساب نہیں ہوگا؟ میں نے خالی مسئلے میں یا نماز 2 رکعت پڑھانے میں آزاد ہو جاؤں گا؟ نہیں، مرنے کے بعد مجھے بھی اس کا حساب دینا ہے. یہ بات کو یاد رکھو. وقت کی پابندی کرو اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما